آمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ معزز و مکرم ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے قصص الانبیاء سیریز اس خصوصی پروگرام میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات لے کر آپ تمام کے درمیان پیش ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا پروگرام اس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا۔ یہ اللہ کے نبی بن کر ایک قوم کی طرف آئے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، پھر اس کے بعد انہوں نے دین کی دعوت دی اور ہدایت کا پیغام دیا لوگوں کو۔ قوم نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک کشتی نوح بنائی گئی تھی، اس میں جو لوگ سوار ہوئے وہ بچے۔ پھر ان لوگوں سے حضرت نوح کی قوم آگے بڑھی، ان کی اولاد آگے بڑھتی گئی، اور جب وہ آگے بڑھتے گئے تو ان لوگوں میں پھر سرکشی ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر خدا کے علاوہ بت پرستی شروع کی، آتش پرستی شروع کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت کر کے وہ جہالت کی طرف، گمراہیت کی طرف جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اپنے اور پیغمبر کو، ایک اور نبی کو ان کے درمیان بھیجا، مبعوث فرمایا۔ وہ کون سے نبی تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام وہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کے درمیان جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بچے ہوئے لوگ تھے، اس کے بعد جو قوم آگے بڑھی ان میں سے جو سرکش ہوئے پھر ان کی طرف آئے اور قوم کو ہدایت کا پیغام دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی، اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ وہ قوم عاد تھی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ہدایت کا پیغام دیا، خدا کی وحدانیت بتائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ اے لوگو، یہ گمراہیت سے ہٹ جاؤ، بتوں کی عبادت مت کرو، تم جس کی پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، جس کو اپنا معبود سمجھ رہے ہو، وہ تمہارا معبود نہیں ہے۔ میں اس دعوت کے بدلے، یعنی اس ہدایت کی گفتگو کے بدلے، میں تم سے کوئی بھی مال و دولت اس کا بدلہ نہیں چاہتا، بس میں تمہارے لیے بہتری سوچ رہا ہوں، خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم جس کی پوجا کر رہے ہو وہ حقیقی معبود نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو یہ سب باتیں بتائی تو ان لوگوں نے پچھلے نبی کی طرح حضرت ہود کا بھی انکار کیا اور کہا کہ ہم بتوں کی ہی پوجا کرتے ہیں، ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ہم تمہاری بات کو کیوں مانیں، ہم اس خدا کو کیوں مانیں جس کا تم ہمیں پتا دے رہے ہو، اور تمہیں ہم خدا کا نبی کیوں مانے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، تم کو اور مجھ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھیجا تھا، ان کی قوم نے ان کا انکار کیا تو اس پر عذاب نازل ہوا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ کہا تو ان کی قوم عاد نے کہا کہ اے ہود، اگر تم بات کہہ رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ تمہارا اللہ، تمہارا خدا جو ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ اگر ہم نہ مانیں اس کو تو وہ عذاب نازل کرے گا، تو تم جس عذاب سے ہم کو ڈرا رہے ہو اس خدا سے کہو کہ وہ ہم پر عذاب کو نازل کرے اور پچھلی قوم کی طرح ہمیں بھی برباد کر دے، نصف و نابود کر دے، ہمیں بھی ختم کر دے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کہا اور وہ قوم نے جب یہ جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا عذاب قوم عاد پر، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ وہ عذاب کیسے نازل ہوا؟ آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بارش کے آثار ہے، بارش ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ہود، ہم ان پر عذاب نازل کر رکھے گئے، تم پر جو ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں اور جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے علاوہ سارے اس عذاب کے ذریعے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو 8 دن تک اور 7 راتوں تک مسلسل آندھی آتی رہی، بارش آتی رہی، اور اتنی بارش ہوئی کہ جتنے کافر تھے سارے نیست و نابود ہو گئے، اور جتنے اس وقت کفار تھے پھر کافروں سے ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالی ہو گئی، سب کفار ختم ہو گئے۔ تو یہ قوم بھی تھی، اس قوم کا نام ہے قوم عاد، اور ان کے نبی کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، سورہ ہود بھی ان کے نام سے
نازل ہوا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کے باقی بچے ہوئے لوگ جو اسلام لائے تھے، جو ایمان لائے تھے، جو مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ بچ گئے۔ پھر ان کے ذریعے پھر ان کی قوم آگے بڑھتے گئی۔ پھر ان کے قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ آگے قوم بڑھی، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ آگے تسلسل اس جہان کا چلتے رہا۔ تو بچوں، ہمیں اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے جو انبیاء گئے، یعنی ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام جو ہیں ان کی تعداد 1,24,000 انبیاء اس دنیا کی طرف آئے، اور سبوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کروایا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ جو مانے وہ کامیاب ہوئے، جو نہیں مانے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ 1,24,000 انبیاء آئے اور 313 اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا۔ تو بچوں، ہر قوم کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو مان کر ان کے طریقے پر عمل کر کے زندگی احکام الہی کے مطابق گزارتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرفرازی عطا کرتا ہے، یعنی اس کو کامیاب کرتا ہے، یعنی اس کو بلند کرتا ہے، اور اس کا ایمان اس کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اس کے احکام کو نہیں مانتے، اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کی پیروی نہیں کرتے، ان کے طریقے پر عمل نہیں کرتے، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو نصف و نابود یعنی برباد کر دیتا ہے، اور ان کا نشان دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ طریقے پر عمل کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا نام، نشان اور ان کی پہچان قیامت تک کے لیے باقی رکھتا ہے، اور جنتی لوگوں میں ان کے نام کو شامل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی اور اللہ کے اور حبیب علیہ السلام کے احکام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔